نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3۔ اس پارے کے آغاز میں انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے۔ امت سے تو تمام انبیاء کرام افضل ہیں، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے بعض سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے تو کسی نبی کو کوئی اور اعزاز بخشا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا ذکر کیا گیا۔ اس پارے کے دوسرے رکوع میں آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو واقعات ذکر کیے گئے۔ ان دو واقعات کے درمیان میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ چونکہ نمرود خود کو سجدے کراتا تھا، خدائی کے دعوے کرتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ نمرود کو خاموش کروایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح دین کا کام تصنیف ہے، تبلیغ ہے، وعظ و نصیحت ہے، جہاد ہے، امامت ہے، خطابت ہے، اسی طرح مناظرہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، چھوٹا یا بڑا گناہ نبی نہیں کرتا۔ اگر یہ گناہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی یہ نہ کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا واقعہ اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عزیر کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت عزیر راستے میں جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا، وہ بستی بالکل کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ تو اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو موت دے دی۔ 100 سال تک حضرت عزیر سوتے رہے۔ 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر کتنا عرصہ ٹھہرے؟ تو حضرت عزیر نے فرمایا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک، بلکہ تم 100 سال یہاں پر سوتے رہے۔ اب دیکھو اپنے کھانے کی طرف کہ وہ جس حالت میں تم نے رکھا تھا گرم اسی طرح موجود ہے، وہ تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوا۔ اور دیکھو اپنی سواری کی طرف کہ اس کی تو ہڈیاں بھی گل چکی ہیں، ہم دوبارہ اس سواری کو زندہ کریں گے، کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑیں گے، کیسے ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سواری دوبارہ بن کر تیار ہو گئی۔ دوبارہ وہ جانور جس پہ سوار تھے وہ جانور دوبارہ سے کھڑا ہو گیا۔ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر جب حضرت عزیر نے دیکھا تو وہ بستی جس کے بارے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا کہ کیسے تم مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یقین ہے، لیکن میں اطمینان قلبی کے لیے سوال کر رہا ہوں، اطمینان قلبی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو خلط ملط کرو اور 4 مختلف پہاڑوں پر ان کا گوشت چھوڑ دو، مختلف 4 پہاڑوں پر، اور اس کے بعد ان کو اپنی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری طرف اڑتے ہوئے آئیں گے۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ تمہاری طرف کوشش کرتے ہوئے اڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو یہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مال کے احکام کو بیان کیا گیا۔ تقریباً 5 رکوع ایسے ہیں جن کے اندر مال کے تفصیلی احکام کو بیان کیا گیا۔ سود کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے جہاں اور وعیدیں ہیں وہاں عام ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے۔ جنگ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے فریق دوسرے فریق کی سب سے قیمتی چیز تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور اگر حرام سمجھ کر کھاتا ہے اور اس پر مداومت اختیار کرتا ہے تو توبہ نہیں کرتا تو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایمان ختم نہ ہو جائے۔ سود سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ سود کا 1 روپیہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بڑا جرم ہے۔
1 روپیہ کھانا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں ایک دعا کا ذکر ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، آخر تک یہ دعا کا ذکر کیا گیا۔ سورہ آل عمران، آل اولاد کو کہتے ہیں، عمران ایک شخص کا نام ہے، تو آل عمران کا معنی اولاد عمران۔ اس صورت میں چونکہ اولاد عمران کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اس لیے صورت کا نام ہی آل عمران ہے۔ آغاز اس کا ہو رہا ہے اس بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی 60 افراد پر مشتمل ایک وفد لے کر آئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا، بحث کی۔ ایک ان کو ناز تھا کہ ہمارے ہاں شاعری بہت ہے، تو اپنا ایک شاعر کھڑا کیا، تو آپ نے ان کے مقابلے میں حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کیا، تو ان کو شاعر کو شکست ہو گئی۔ خطابت پہ ناز تھا تو خطیب کھڑا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس اپنا خطیب کھڑا کیا، اس پر بھی وہ شکست کھا گئی۔ دلائل کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلائل بیان فرمائے۔ تو اس صورت میں دلائل ہیں اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ اور خدا نہیں ہیں۔ پھر اس صورت میں یہود اور نصارہ کے جرائم کو بیان کیا ہے کہ یہ ظالم انبیاء کرام کو ناحق قتل کر دیتے تھے، ناحق خون ریزی کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے، ظلم و تشدد کرتے تھے۔ ان کے جرائم کو بیان کیا اور ہمیں حکم دیا کہ ایسے مجرمین سے الگ رہو، ان کے ساتھ اپنے تعلقات، دوستی، محبت قائم نہ رکھو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، قلبی محبت جسے موالات کہتے ہیں کفار کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ رکھ رکھاؤ، وقتی ضرورت، اپنے ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے اپنے تعلقات جسے مدارات کہتے ہیں اس کی گنجائش ہے، مگر یہ بھی علماء کرام سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ تعلق کیسا ہے، یہ تعلق کیسا ہے۔ کفار کے ساتھ تجارت جائز ہے، مگر اس وقت جب کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں، ان کے املاک نہ تباہ کر رہے ہوں، تجارتی مال کو اسلام کے خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں۔ بہرحال ہر وقت علماء سے رابطہ رکھ کے پوچھ لینا چاہیے کہ اب اس تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ پھر اس صورت میں 3 بڑے اہم واقعات کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے، اولاد نہیں تھی، منت مانگی، اے اللہ تو بیٹا دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، تو حضرت مریم کی والدہ کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر بیٹا ہوتا تو میں اس کو دین کے لیے وقف کر دیتی، بیٹی کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا سا جواب دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بیٹا تو نے مانگا ہے اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے۔ تو بسا اوقات دینی معاملات میں بیٹیاں بیٹوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے بیٹی، ملے تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سمجھ کے قبول کرنا چاہیے۔ نظر کا مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ نظر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس پہ زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، ولی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو دیکھ کر خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا، کلمہ کن سے پیدا ہوئے، بغیر ظاہری اسباب کے پیدا ہوئے، تو یہ 3 واقعات بیان فرمائے۔ آخر میں یہود کا ایک نظریہ تھا، اس کا رد کیا ہے۔ یہود کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی متوفیک، کہ موت میں دوں گا، تسلی دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ورافعک، میں تمہیں آسمان پہ اٹھا دوں گا۔ پھر فرمایا کہ میں تیرے تک یہود کے ہاتھ پہنچنے بھی نہیں دوں گا، تجھے ان سے محفوظ رکھوں گا، اور پھر جو تیرے ماننے والے ہیں ان کو میں کامیاب کر دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے وہ آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے جہاد کریں گے، اور پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کافر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔ زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں تو ان کا سپاہی بنے، ان کا معاون بنے، اور نہ ہو تو ابھی سے نیت کر لیں کہ ہماری زندگی میں آگے تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھ پر
پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔